بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل فریڈم سول میں خوش آمدید۔ اگر کسی انسان کے ارادے مضبوط ہوں اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہو تو اسے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، چاہے سامنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک پختہ یقین والے انسان کا واقعہ سناتے ہیں۔ ہندوستان کے ایک گاؤں میں تمام کافر لوگ رہا کرتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانتے تھے اور نہ ہی اس کی وحدانیت پر یقین کرتے تھے، مگر نہ جانے اللہ کو ان کے اندر کیا اچھائی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم کرنے کا ارادہ کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا کرم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ بس ایک دن ایسا ہوا کہ ایک اللہ کے ولی کا، اللہ کے چاہنے والے کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت ہی مغرور اور لالچی تھے۔ اس نیک بزرگ نے اس گاؤں کے کسی ایک کونے میں اپنا ڈیرا جما لیا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر اس گاؤں کے لوگوں کو بہت برا لگا، کیونکہ وہ ایک بت کی عبادت کرتے تھے اور کسی اللہ کی عبادت کرنے والے کو اپنے گاؤں میں پسند نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ اس نیک بزرگ کو اللہ کی عبادت کرتے اور طویل سجدے کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ بہت حیران ہوتے، اور کچھ لوگوں نے آخرکار آ کر اس نیک بزرگ سے پوچھ لیا کہ بابا جی، آپ کس کی عبادت کرتے ہو اور اتنے طویل سجدے کس کو کرتے ہو؟ اس پر اس نیک بزرگ نے ان کا سوال سنا اور مسکرا کر جواب دیا کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو پوری کائنات کا مالک ہے اور واحد اور یکتا ہے، اور تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے جھکتے ہو، وہ تو بت ہے، وہ کبھی بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، تم لوگ سدھر جاؤ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاوا دیتا ہوں، اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے ان گناہوں کو چھوڑ دو، یہ غرور، تکبر اور لالچ بھی چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور تمہیں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے۔ مگر اس گاؤں کے لوگ بہت ہی مغرور اور گھمنڈی تھے، اور وہ بابا کی ان باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے اور کبھی بھی ان کی باتوں پر توجہ نہ دیتے اور نہ ہی ان کی کسی بات کو مانتے تھے۔ اور پھر آخر وہی ہوا، اللہ تعالیٰ کو ان کا شرک کرنا، غرور کرنا اور اللہ کے نیک بندے کا مذاق اڑانا ناگوار گزرا، اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے عذاب کی صورت میں اس گاؤں میں ایک نہایت ہی خون خوار چیتا آ گیا، جو وہاں کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر جنگل کی طرف لے جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ چیتا آیا گاؤں میں، اور اس نے ایک بچے کو اٹھایا اور اس کو لے جانے لگا، تو اس بچے کی ماں رو رو کر بے حال تھی اور کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ وہ عورت اٹھی اور اپنے بت کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے خدا، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، تو میرے بچے کو بچا لے۔ وہ رو رو کر گڑ گڑا رہی تھی۔ اس عورت کے رونے اور چیخنے کی آواز اتنی بلند تھی کہ پاس بیٹھے ہوئے فقیر بابا نے اس کی آواز سنی تو اٹھ کر اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹی، کیا ماجرا ہے؟ تم اتنے زور زور سے کیوں رو رہی ہو؟ اس کے جواب میں وہ عورت رو رو کر اس بزرگ کو کہنے لگی کہ بابا جی، وہ خون خوار چیتا میرے بچے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے، وہ میرے بچے کو مار دے گا، میرے بچے کو بچا لو۔ اتنے میں وہاں اور بھی بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور وہ سب کہنے لگے کہ ہم اس خون خوار چیتے سے بہت پریشان ہیں، اس نے ہماری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ یہ سن کر وہ فقیر بابا کہنے لگے کہ میں جاتا ہوں اور اس چیتے سے بچے کو بچا کر لاتا ہوں اور اس چیتے سے آپ لوگوں کو نجات دلاتا ہوں۔ یہ سن کر وہاں کھڑے لوگ ہنسنے لگے اور پھر اس نیک بزرگ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ بوڑھا آدمی جو کہ کمزور ہو چکا ہے، اس خون خوار چیتے سے کیسے لڑے گا جس سے ہمارے گاؤں کے بہادر جوان بھی نہ لڑ سکے۔ ان لوگوں کے مذاق اڑانے کے جواب میں اس نیک بزرگ نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے کامیابی دے گا۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ اگر آپ میرے بچے کو بچا کر لے آئے تو میں اسلام قبول کر لوں گی۔ اور پھر وہ نیک بزرگ اس چیتے کے پیچھے چل پڑے اور اس چیتے کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ کچھ دور پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چیتے نے بچے کو سامنے رکھا ہوا ہے اور اس کو کھانے ہی والا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس نیک بزرگ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے، اے میرے رب، بے شک تو ہی طاقتور ہے، تو ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی فنا کرنے والا ہے۔
اے میرے رب، تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندے سے کرا سکتا ہے۔ اللہ نے اس نیک بزرگ کی یہ دعا قبول کی اور اسی وقت اس چیتے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ اس چیتے نے بچے کو چھوڑا اور آ کر اس نیک بزرگ کے قدموں میں بیٹھ گیا، اور اس کے بعد سے وہ چیتا اس نیک بزرگ کا غلام بن گیا۔ لوگ جنگل کے باہر کھڑے یہ سوچ رہے تھے کہ وہ بابا جی اب جنگل سے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ وہ خون خوار چیتا اس بزرگ کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ نیک بزرگ بچے کو لے کر جنگل سے باہر آئے، اور وہ خون خوار چیتا ان کے پیچھے ان کے غلاموں کی طرح چل رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے۔ اس پریشانی کے عالم میں ان میں سے چند لوگ اس نیک بزرگ کے قریب آئے اور پوچھنے لگے کہ بابا جی، آپ نے اس بڑھاپے میں یہ سب کیسے کیا؟ اس پر وہ نیک بزرگ کہنے لگے کہ یہ تو میرے اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے۔ اور اس نیک بزرگ کی یہ کرامت دیکھ کر وہاں کھڑے لوگ اور وہ عورت سبھی مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔